بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹری سٹی کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، اس جوڑے کے ہاں ننھے مہمان کی آمد ہوئی، جس پر خوشی اس قدر تھی کہ پیمائش کے لیے کوئی پیمانہ بنا ہی نہ تھا۔ گھر میں ایک پالتو بلی بھی تھی، مگر کچھ عجیب اور غریب تب ہوا جب والدین کو چھٹیاں گزارنے کے بعد دوبارہ اپنے کام کاج پر جانا تھا اور اس ننھی جان کو اس آیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جانا تھا۔ دوستو، بلی جس کا نام زارا تھا، وہ اپنے مالک ڈینیل اور میری کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس نئے جوڑے کو جب اپنے گھر نئے مہمان کے آنے کی خبر ملی تو وہ خوشی سے جھومنے لگے۔ اس ننھی کلی کے کھلنے کی خوشی میں اس جوڑے نے گھر کے در و دیوار سے لے کر ہر چیز کو سجانا شروع کر دیا۔ اس ننھی کلی کے لیے انواع و اقسام کے کھلونے بھی لائے گئے۔ یہ پالتو بلی زارا بھی گھر میں آئی اس تبدیلی سے کافی خوش تھی، مگر وہ بے زبان یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سب تیاری کا راز کیا ہے۔ پھر بھی وہ اس سب کو بہت انجوائے کر رہی تھی اور کھلونوں سے کھیل میں مصروف رہتی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب اس جوڑے کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں جشن کا سما بن گیا۔ پیدا ہونے والا بچہ بیبی بوائے تھا۔ بلی کے لیے گھر میں اس مہمان کی آمد پہلے تو کچھ عجیب تھی، کیونکہ اب اس کو پوری توجہ نہیں مل رہی تھی، مگر وقت کے ساتھ اس نے گھر میں آئے اس بچے کو قبول کر لیا اور اس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ یہ پالتو بلی اس بچے جس کا نام اولے تھا بہت خیال رکھتی تھی، اور یوں 1 سال گزر جاتا ہے۔ بچے کی ماں کو چونکہ اب دوبارہ ملازمت پر جانا تھا، کیونکہ اس کی میٹرنٹی لیو ختم ہو چکی تھی، اب اس بچے کی زندگی ایک امتحان بننے جا رہی تھی جس میں ماں اور باپ بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں۔ جانیے کیسے۔ والدین جاب کے لیے جاتے تو بچی کو گھر میں اکیلا چھوڑنا ممکن نہ تھا اور ساتھ آفس لے جانے کی اجازت بھی نہ تھی۔ اس صورتحال میں ایک ہی آپشن رہ جاتا تھا کہ بچے کو کسی آیا کے حوالے اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ میری کے لیے کافی پریشانی تھی، کیونکہ وہ کسی پر بھی ٹرسٹ کر کے اپنے بچے کو پورے دن کے لیے اس کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے ایک فیملی فرینڈ سے کانٹیکٹ کیا۔ اسے ایک 21 سال لڑکی جس کا نام الیسیا تھا، اس کا کانٹیکٹ نمبر ملا۔ میری نے الیسیا کو بیبی سٹر کے طور پر ہائر کر لیا۔ الیسیا چونکہ ایک دوست کے ذریعے اس کو ملی تھی، اس لیے میری کو یقین تھا کہ اس کا بیٹا باحفاظت رہے گا، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ اس کے گھر سے نکلنے کے بعد اس کے بچے کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ اولے کا بیہیویئر بھی چینج ہونے لگا، مگر والدین نے اپنی بزی روٹین کی وجہ سے کوئی دھیان نہ دیا۔ کافی ہفتے گزرنے کے بعد میرے اور ڈینیل نے بھی اس چینج کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اولے ایک پیار کرنے والا بچہ تھا، مگر اس سارے وقت میں وہ کافی خوفزدہ رہنے لگ گیا۔ ایک دن جب ڈینیل اور میرے کے بیچ جھگڑا ہوا تو ڈینیل نے جب اونچی آواز سے بات کی تو اولے نے اپنا سر جھکا لیا اور وہ کانپنے لگ جاتا ہے۔ میرے نے جب اولے کی اس حالت کو دیکھا تو اسے کافی پریشانی ہوئی کہ آخر اس کا بچہ ایسے کیوں بیہیو کر رہا ہے۔ اس کے دماغ میں آیا کہ ضرور دن میں اس کی غیر موجودگی میں ایسا کچھ ہوتا ہوگا جو اس کو اس طرح خوفزدہ کر رہا ہے۔ اگلے دن میرے جب کام سے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے بچے کا ایک ہونٹ سوجا ہوا ہے۔ جب اس نے الیزیا سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کو ایک کھلونے سے لگ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا ہونٹ سوج گیا ہے، مگر ڈینیل اور میرے کو اس پر یقین نہ آیا۔ الیزیا پر نظر رکھنے کے لیے انہوں نے ایک کیمرہ لگایا اور وہ کیمرہ انہوں نے زارا کے جسم سے جوڑ دیا تاکہ الیسیا کو معلوم نہ ہو سکے اور اس پر نظر رکھی جا سکے۔ انہوں نے اگلے دن یہ دیکھا کہ الیسیا چیخ چیخ کر اولے سے بات کرتی تھی اور وہ جب روتا تو اسے سخت آواز میں ڈانٹتی تھی۔ اس دوران انہوں نے یہ بھی نوٹس کیا کہ وہ بلی الیسیا کو دیکھ دیکھ کر غرا رہی تھی، اور جب الیسیا پھر بھی چپ نہ ہوئی تو اس بلی نے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ ڈینیل اور میرے دونوں جلدی سے گھر پہنچ گئے اور الیسیا کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ان دونوں نے جلد ہی پولیس کو بھی اس بات کی اطلاع دی۔ الیسیا کو ایک بچے پر فزیکل ٹارچر کرنے پر اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور اسے سزا سنا دی جاتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی محض ایک گھر کی نہیں، اکثر ننھے بچوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں مائیں اولاد کی تربیت پر اپنے کام کو ترجیح دیتی ہیں، اپنے بچوں کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہیں۔ ماں جیسی نگہداشت کوئی دوسرا چاہ کر بھی نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔